ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر کا قاضی مرغی کا گوشت لینے کے لیے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کی مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا کہ گاہک سے کہہ دینا کہ مرغی اڑ گئی، بات پڑے گی تو معاملہ میرے ہی پاس آئے گا تو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ اب دکاندار نے نہ چاہتے ہوئے بھی مرغی قاضی صاحب کے حوالے کر دی۔ مرغی لے کر قاضی صاحب چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گاہک آ گیا جس کی وہ مرغی تھی۔ گاہک کے پوچھنے پر دکاندار نے ایسا ہی بتایا جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مرغی تو اڑ گئی ہے۔ گاہک یہ بات سن کر غصے میں آ گیا کہ ذبح کی گئی مرغی بھلا دوبارہ کیسے اڑ سکتی ہے۔ وہ دکاندار کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے کر جانے لگا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے کے لیے گیا تو اس کی انگلی ایک آدمی کی آنکھ میں لگ گئی اور اس کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ جس کی آنکھ زخمی ہوئی وہ یہودی تھا تو وہ بھی اپنا معاملہ لے کر ان کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ دکاندار بڑا پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی مجھے بچا لے گا، لیکن اب یہ جو آنکھ والا معاملہ بن گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ دکاندار یہ سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہو گیا کہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ اب کرنا یہ ہوا کہ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ وہ دکاندار سیدھا جا کر اس کے اوپر گرا اور وہ بوڑھا آدمی وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ مرنے والے کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑا اور وہیں پر دبوچ لیا اسے۔ جب اسے پتا چلا کہ دکاندار تو پہلے ہی قاضی کے پاس پیشی کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور معاملہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا کہ میں مرغی ذبح کروانے گیا تھا۔ اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا ذبح کی گئی مرغی دوبارہ کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے غصے سے مدعی کو دیکھا اور کہا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر گاہک ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ ہی نہ لگ جائے۔ اس نے کہا کہ بالکل میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے کہا، پھر مرغی کے دوبارہ زندہ ہونے پر تم یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے علاوہ کیا چارہ تھا؟ اس نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اب قاضی کے سامنے دوسرا مقدمہ تھا۔ دکاندار نے یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا چونکہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے اس لیے اس کا نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور اس طرح یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ایک آنکھ تو پہلے ہی پھوٹی ہوئی ہے، اگر دوسری بھی پھوٹ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے فیصلہ کیا اور اپنی دوسری آنکھ بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے کی باری آئی۔ تیسرا مقدمہ بوڑھے شخص کے بیٹے نے پیش کیا۔ دکاندار سوچ رہا تھا کہ پہلے دو مقدموں سے قاضی صاحب نے کسی نہ کسی طرح بچا لیا ہے، اب یہ تو قتل کا مقدمہ ہے، یہاں سے بچنا مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے توجہ سے بوڑھے آدمی کے بیٹے کی بات سنی اور کہا کہ فیصلہ بالکل انصاف پر ہوگا، جان کا بدلہ تو جان ہی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکاندار کو مسجد کے مینار کے پاس اسی جگہ پر جہاں وہ بوڑھا آدمی کھڑا تھا کھڑا کیا جائے اور بوڑھے آدمی کا بیٹا اس مینار پر چڑھ کر اسی کھڑکی سے جہاں دکاندار کودا تھا اسی کھڑکی سے اس دکاندار کے اوپر کود جائے اور دکاندار کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ یہ فیصلہ بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے آدمی کے بیٹے کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے اپنے جان کی فکر پڑ گئی۔ اس نے کہا، قاضی صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری تو جان چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا قاضی صاحب کا منہ دیکھتا رہ گیا اور اس نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ تو ناظرین، اسے کہتے ہیں انصاف، قاضی کا انصاف۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام عدل کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری عدالتوں میں بھی قاضی کچھ اس قسم کے ہی فیصلے کر رہے ہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سوچو، کچھ نیا سیکھو، کچھ
कुछ नया करो, लर्न करो।